الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 16 ماہ رمضان المبارک تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام کے تحت 16ویں مجلس بعنوان تفسیر سورہ النحل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن روشن نور، مضبوط رسی، عظیم فضیلت اور بلند مرتبت ہے، مایہ شفا، فضیلت کبریٰ اور سعادت عظمیٰ ہے۔ اس کے نور کے طالب کو اللہ منور کر دیتا ہے، اس پر بھروسہ کرنے والے کے امور کا پروردگار عالم خود ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے متوسل ہونے والے کے لیے خدا نجات فراہم کرتا ہے۔ قرآن سے جدا نہ ہونے والا خدا کی رفت اور بزرگی میں ہے، اس سے شفا چاہنے والے کو اللہ شفا دیتا ہے، اور اسے ہر چیز پر مقدم رکھنے والا خدا کی ہدایت میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے ہدایت چاہنے والے کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس سے ان سے محبت رکھنے والا خدا کی نظر میں سعید اور خوشبخت ہے، اسے اپنا شیوا قرار دے کر اس کی اقتدا کرنے والا اور اس پر مکمل بھروسہ کرنے والے کے لیے جنت نعیم میں مسکن اور عیش و عشرت سے صحیح و سالم زندگی ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ النحل کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر کو پیش کروں گی۔ سورہ النحل کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ اور اس کی کچھ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس کی 128 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ فضائل اور مرکزی عنوان میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہر ماہ میں سورہ النحل کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو 70 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، جس میں سب سے کم پاگل پن، جزام اور برس ہے۔ اس شخص کا ٹھکانہ جنت عدن کے درمیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ النحل کو پڑھے گا تو اللہ اس سے دنیاوی نعمات کا حساب نہیں لے گا، اگر وہ تلاوت دن میں یا رات میں کرے گا تو اور دنیا سے چلا جائے گا اسی حالت میں، تو پروردگار عالم اس کو اتنا اجر دے گا کہ جس نے مرنے سے پہلے بہترین وصیت کی۔ سورہ النحل جمع آوری کے لحاظ سے 16واں اور ترتیب نزول کے لحاظ سے 69واں سورہ ہے۔ اس سورت میں پروردگار عالم نے سب سے زیادہ نعمات الہی کا تذکرہ کیا ہے، جیسے دنیاوی نعمات میں آسمان، پہاڑ، دریا، جاندار جس میں حیوانات، نباتات، ان سب کے فوائد اور ثمرات، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی اعضاء کے اوپر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد توحید اور پروردگار عالم نے احسن عمل، حسن اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، اور نعمت عظمیٰ کا ذکر بھی سورہ النحل میں آیا۔ کن فیکون کی آیت ہے اور وہ الہام کرتا ہے شہد کی مکھی کے اوپر، اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اس شہد سے کیا مراد ہے اور نحل کے معنی کیا ہیں، اللہ کیسے الہام کرتا ہے، ملائکہ اور روح میں کیا فرق ہے۔ یہ تمام عنوانات جو ہیں وہ سورہ النحل میں آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورہ نحل کے فضائل میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہد جو ہے وہ 70 بیماریوں سے نجات ہے، اور اس سورت کی تلاوت بھی 70 بیماریوں سے نجات کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ اچھی وصیت کرنے والے کا اجر ہے، اور حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا وہ شخص جو سورہ النحل کی تلاوت کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بے ثمر درخت ہوگا، جو اس سورت کو لکھ کر باغ کی دیوار میں رکھے گا تو بے پھل درخت ثمر والا ہو جائے گا، اور جس درخت کا پھل گر جاتا ہو وہ درخت جو ہے اس کا پھل کبھی نہیں گرے گا۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ سورہ النحل کا یہ فائدہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب میں سورت کی تلاوت ابتدائی آیات کی اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ
ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین والانعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع منها تاكلون ولاهم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحیم. اور اس کا ترجمہ: اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، امر الہی آ گیا، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں. خدا اس سے کہیں برتر و بالا ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ اور روح کے ساتھ نازل کرتا ہے کہ بندوں کو ڈراؤ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو. خدا نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ اس شرک سے بلند و برتر ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ کلم کلا جھگڑالو بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جس میں تمہارے لیے گرم پوشاک بھیجی ہے، بہت سے فائدے بھی ہیں، بعض کو تم کھاتے ہو، تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے. جب سر شام انہیں واپس لاتے ہو اور جب صبح کو انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، یہ جانور تمہارا وہ بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانی مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. بے شک تمہارا رب شفیق اور مہربان ہے. امر الہی کے لیے جلدی نہ کرو. امر الہی آ گیا ہے، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں خدا ان سے کہیں بزرگ و برتر ہے. اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو دنیاوی اور آخروی عذاب سے ڈراتے رہتے تھے. دنیاوی عذاب کا آغاز جنگ بدر کے بعد سے اور آخروی عذاب کا ذکر جو ہے وہ اس کا تعلق روز قیامت سے ہے. حضرت جب ایک طویل عرصے تک انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے تو انہیں کہیں دور دور تک عذاب الہی کے آثار نظر ہی نہیں آتے تھے. تو کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لا کر تو دکھائیے. تو پھر کیا ہوا؟ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو کفار نے ایک دوسرے سے کہا اب ہمیں اپنی غلط روش چھوڑ دینی چاہیے. ممکن ہے کہ قیامت آ ہی جائے گی، لیکن قیامت نہ آئی، چاند تو دوبارہ جڑ گیا نا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بجائے زور و شور سے تکذیب کرنا شروع کر دی. تو پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ کا امر کیسے آ گیا ہے، جلدی مت مچاؤ. اور اس کے بعد پھر کفار نے سوال کیا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ کیا قیامت آئے گی یا ہم پر کوئی عذاب آئے گا تو آپ یہ بتائیں کہ ان تمام باتوں کا تعلق اگر اسرار الہی سے ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہو جاتی ہیں یہ تمام باتیں؟ تو پھر اس کے جواب میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ اور روح کو بھیج دیتا ہے. اس پر بھی سوال اٹھایا گیا کہ کیا ملائکہ اور روح ایک ہی ہیں؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام روح نہیں ہیں، ان کا تعلق تو صنف ملائکہ سے ہے، روح الگ ہے. کیا تم نے سورہ قدر کی تلاوت نہیں کی کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ ملائکہ کو نازل فرماتا ہے اور روح کو بھی ساتھ بھیجتا ہے. تو ملائکہ الگ ہیں اور روح جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے. ملائکہ اللہ کے پیغام کو لے کر نازل ہوتے ہیں. وحی کا جو مرکزی نقطہ ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. تمام انبیاء کی تبلیغ کی اساس ہے. جب کسی کو لا الہ الا اللہ کی معرفت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی معرفت توحید کا ثمر ہے. جسے اللہ کی معرفت ہوگی وہ خود بخود ہی متقی ہوتا جائے گا. تقوی ہی روح کی معرفت ہے. تقوی ہی تمام سعادتوں کا مبدا ہے، تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور ہر عظمت و کرامت کی بنیاد ہے. انبیاء مرسلین اور ائمہ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوتے ہیں
لیکن عام انسان اگر تقوی اختیار کرے تو پروردگار عالم کی معرفت کو حاصل کر لے گا، اور پھر اس کو پروردگار عالم کرامت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد حیوانات اور نباتات کے متعلق سورہ النحل میں ارشاد ہوا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ تم بکریاں پالو اور کاشتکاری کرو، اس سے تمہیں صبح و شام بہتری نصیب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا، مضبوط کھجوریں جو خشک سالی کے ایام میں بھی پھل دیں، کھجور بہترین مال ہے۔ جو شخص کھجور کا تنا بیچے گا تو اس کی رقم اس طرح اڑ جائے گی جس طرح سے شدید آندھی راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے۔ پھر پوچھا کہ کھجور کے بعد کون سا مال بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، بکریاں پالو۔ جس گھر میں بھی بکریاں ہوں گی اس گھر میں فرشتے روزانہ تسبیح و تقدیس کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھوڑوں سے متعلق حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی وابستہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں کو پروردگار عالم نے زمین کے گرد پھیلے ہوئے سمندر سے، آگ سے، ابراہیم نامی فرشتے کے آنسو اور ایک خوشبو سے خلق فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں رہا امن سے، اس کے پاس اگر ایک دن کی بھی خوراک موجود ہے تو وہ سمجھے اسے دنیا جہان کی بھلائی مل گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فرزند آدم، تیرے لیے دنیا میں اتنی مقدار کافی ہے کہ جس سے تو اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، اپنے جسم کو ڈھانپ سکے۔ اگر تیرے پاس اقامت کے لیے کوئی گھر موجود ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تیرے پاس سواری بھی موجود ہے تو تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے اس کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خوش نصیب ہے شخص جس کے پاس مکان ہو، کھانا ہو، ہمسایہ نیک ہو اور سواری بھی ہو۔ اب جبل، پہاڑ اور علامت ستارہ کے تحت اللہ نے فلک کو پیدا فرمایا، جس نے اسے گردش دی، تابع بنایا۔ جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے ناز کیا، مجھ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے، جس نے زمین کو بے قاعدہ حرکت سے بچا لیا۔ اس کے بعد زمین اپنے محور پر قائم ہو گئی۔ کوہ قاف وہ پہاڑ ہے جو زمین کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے، آسمان کا نیلا رنگ بھی اسی کی وجہ سے، اور وہی پہاڑ زمین کو لڑکنے سے بچائے ہوئے ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ کا مقرر کردہ وہ دروازہ ہیں جن کے بغیر خدا تک رسائی ناممکن ہے۔ یہ وہ راستہ ہیں جس نے اسے چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کے بعد ہر امام کو یہی درجہ ملا۔ اللہ نے انہیں زمین کا لنگر بنایا جس نے زمین لڑکنے سے محفوظ ہو گئی۔ امام نے فرمایا، اگر ایک گھڑی کے لیے بھی امام کو زمین سے اٹھا لیا جائے تو وہ زمین پر یوں تلاطم برپا ہو جائے جیسا کہ سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا، ہماری وجہ سے اللہ زمین کو متلاطم ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ آئمہ ہدا علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آئمہ ہدا کسی گاؤں یا قریے میں اس کے گھر تشریف لائیں، اگر کوئی خواب میں دیکھے تو یہ سچا خواب ہے۔ نہ صرف اس گاؤں یا قریے شہر میں رہنے والوں کی تمام جائز حاجات قبول و منظور ہو جائیں گی بلکہ وہ لوگ بخشے جائیں گے، وہ علاقہ جو ہے وہ آفات سے بچ جائے گا۔ علامات ستارہ، اس میں اس نے علامات مقرر کی وہ ستارے سے ہدایت پاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں نجم سے رسول خدا اور علامت سے آئمہ ہدا علیہ السلام مراد ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ قبلے کی سمت معلوم کرنے کے لیے کس ستارے سے مدد لی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جدی سے مدد لی جاتی ہے، اور بر و بحر میں راستہ اسی سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ستارے جو ہیں وہ راستہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے کام آتے تھے، اور اللہ جو ہے وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ اور متکبرین کے ذیل میں ایک واقعہ ہے کہ جب آئمہ علیہ السلام میں سے امام حسین علیہ السلام ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ غریب لوگ جو ہیں، نادار اور مفلس لوگوں نے دسترخوان بچھایا ہوا تھا اور وہ اپنی روکھی سوکھی روٹی جو ہے وہ کھا رہے تھے، تو امام علیہ السلام وہیں تشریف فرما ہوئے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے طعام میں۔
تو وہ سب لوگ بہت خوش ہوئے. تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور جس طرح تم نے میری میزبانی کا شرف حاصل کیا، اب تم مجھے بھی یہ شرف عطا کرو اور میرے گھر بھی تشریف لاؤ. جب یہ تمام مسکین لوگ امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو آپ نے بہترین دسترخوان پر انہیں طعام پیش کیا. بے شک اللہ اسی مزاج کو پسند کرتا ہے کہ خدا کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گاروں کو معاف کر دے، اور اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. گمراہ کرنے والا اپنا بوجھ دوسروں کے بوجھ کے ساتھ اٹھائے گا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حق غصب کیا تو وہ صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ ساتھ اپنے ماننے والے افراد کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ امام نے فرمایا جتنی بھی خون ریزی ہوئی ہے، جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں اور جتنی بھی عصمتیں لوٹی ہوئی ہیں اور جتنا بھی ناحق مال لوٹا گیا ہے، سب کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے حق غصب کرنے والوں پر عائد ہوگی، مگر ظلم کرنے والوں کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اپنے گناہ تو گناہ، یہ سارے بھی جتنے گناہ ہوئے ہیں انہی کے سر جائیں گے جو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے منکر ہوں گے یا پھر مان کر مکر گئے ہوں گے، عہد سے پھر گئے ہوں گے، ان پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے. پھر فرمایا صاحبان علم ائمہ ہدا علیہ السلام ہیں، اور وہ قیامت کے دن اپنے دشمنوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کی تم دنیا میں اطاعت کیا کرتے تھے. اس کے بعد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا خدا کا تقوی اپناؤ. تقوی تمام بھلائیوں کو جمع کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اس کے علاوہ جمع نہیں کیا جا سکتا. اور تقوی جو ہے وہ حلال سے پرہیز کے بعد آتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم جب حلال سے ہی پرہیز کرتے ہیں نا، تمام حلال چیزوں سے، تو پھر ہم متقی ہوتے جاتے ہیں. تقوی اختیار کرنے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اور امام المتقین جو ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں. بے شک کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا ارادے کا مقصد کسی چیز کو وجود میں لانا ہے. اللہ کے ارادے میں سوچ اور فکر کا کوئی دخل نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. اہل ذکر سے سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اس میں دو لوگ ہو گئے، ایک تو وہ جو جانتے نہیں ہیں اور دوسرے وہ جو اہل ذکر ہیں. تو ذکر سے قرآن اور اہل ذکر سے آل محمد مراد ہیں، اور لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر میں ہوں، یعنی قرآن میں ہوں، اور اہل ذکر ائمہ علیہ السلام ہیں. جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے قرآن کو سمجھے. قرآن کی ایک آیت کے 70 ظاہر اور 70 باطن ہیں، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کو؟ اس کے کئی معنی ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان میں اللہ نے کچھ ایسے فرشتے بنائے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور جب وہ دوران سجدہ اللہ کی اطاعت میں ان کی آنکھوں سے کچھ آنسو بہتے ہیں تو ان آنسوؤں سے بھی پروردگار عالم فرشتے ہی خلق فرماتا ہے. وہ فرشتے بھی حالت سجدے میں ہیں، اور جب میدان محشر ہوگا یعنی قیامت آئے گی تو وہ فرشتے اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار عالم تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. فرشتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے جیسے دو معبود نہیں بنائے، اللہ یکتا ہے اور تنہا ہے، اسی طرح اس نے ائمہ علیہ السلام بنائے ہیں. وہ امام بھی اسی کی طرف سے ہیں. نعمتوں کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے. تمہارے پاس جو بھی نعمات ہیں ان کا سرچشمہ، ان کا دینے والا اللہ ہی ہے. اور پھر اسی سورہ النحل میں ارشاد ہوا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. کفار کہتے تھے کہ بیٹیاں ہیں فرشتے شاید اللہ کی. نہیں، اللہ ان چیزوں سے بلند ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. اس کے بعد بیٹیاں مصیبت نہیں رحمت ہیں، اور رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. جیسے کفار بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، نہیں، اللہ نے کہا بیٹیاں رحمت ہیں، اور اس کا ذکر سورہ النحل میں ہوا.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की आमद हुई तो आप के कुछ साथी लोग थे उस वक्त मक्के में, वो परेशान हो गए। तो आपने इनसे फरमाया तुम्हें परेशानी क्यों है? मेरी बेटी जन्नत की खुशबू है, जब मैं इसे सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की याद आती है, इसका रिस्क खुदा के जिम्मे है। यानी उस वक्त बताया कि बेटियां तो जन्नत से अल्लाह की रहमत हैं और इनका ये अपना रिस्क लेकर आती हैं। उसके बाद दूध के फ़वाइद हैं, नेमात के फ़वाइद हैं कि खालिस दूध पीने वालों के लिए खुशगवार है। दूध अंबिया मुरसलीन की ग़िज़ा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अंगूर और खजूर के मुतल्लिक भी इस सूरत में जिक्र हुआ है। उसके बाद अब है सूरह अन्नहल। सूरह अन्नहल, शहद और शहद की मक्खी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई तुम्हें शहद का शरबत पेश करे इसे ना ठुकराओ, शहद में शिफा है। आपने फरमाया चूंटी, शहद की मक्खी, मेंढक, सर्व, हुदहुद और अबाबील को मारने से आपने मना फरमाया। आपने फरमाया शहद की मक्खी पाकीज़ा शहद बनाती है, ना ये इंसानों में से है ना ही जिन्नों में से, फिर भी परवरदिगार आलम इसे इल्हाम करता है। और परवरदिगार आलम ने शहद की मक्खी को इल्हाम करके फरमाया कि वो तमाम नबातात के फलों पर बैठे रस में से रस चूसे और रस से शहद तैयार करे। और इसकी बातनी तावील अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीन की तक़य्ये से हिफाजत करो। जिसमें तक़य्या नहीं इसमें ईमान नहीं। क्यों? अपने शियों से फरमाया इमाम ने, तुम्हारी मिसाल वही है जो परिंदों में शहद की मक्खी की सी है। अगर परिंदों को इल्म हो जाए कि इसके अंदर क्या जौहर छुपा हुआ है तो वो इसे ख़त्म कर डालेंगे। इस तरह से अगर लोगों को तुम्हारे सीनों में छुपे हुए हमारे नूरे विलायत का इल्म हो जाए तो वो भी तुम्हें ख़त्म कर देंगे। अल्लाह तुम में से इस बंदे पर रहम करे जो हमारी विलायत का अकीदा रखता है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नहल से मुराद इमाम, जबाल से शियाने अरब, शजर से शियाने अजम और मिम्मा या अरेशून से गुलाम और ममलूक मुराद हैं। और इस नहल से वो इल्म बरामद होता है, नहल यानी इमाम से वो इल्म बरामद होता है, यानी नहल से शहद बरामद होता है और नहल इमाम है, और इससे वो इल्म बरामद होता है जो इंसानों के लिए शिफा है। सूरह अन्नहल। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शहद और इसकी मक्खी में इबरत की बहुत सी बातें हैं। पूरा एक खुतबा है शहद की मक्खी पर कि उसकी साख कैसी होती है, उसकी आंखों में कितनी तस्वीरें एक वक्त में बनती हैं और उसका जो छत्ता होता है वो कैसा बना होता है। एक एक घर जो है वो 6 दीवारों वाला होता है। एक अजीम शाहकार है शहद की मक्खी, उसकी जिंदगी और उसका छत्ता। शहद हमेशा मक्खी के मुंह से निकलता है जो कि पैगाम शिफा है। इमाम ने फरमाया कि मक्खियों की एक मलका होती है जो हमेशा तमाम मक्खियों की कतार के आगे आगे परवास करती है, बाग में रास्ता दिखाती है, रहनुमा रहबर पेशवा होती है अपनी तमाम पीछे आने वाली मक्खियों की, और मक्खियों की हिफाजत भी करती है। और मलका मक्खी जो होती है जो आगे आगे चलती है उसको यासूब कहा जाता है। अगर कोई मक्खी गलत जगह चली जाए और किसी गलत फूल या नबातात पर से रस चूस ले तो फिर वो जो मलका मक्खी है वो छत्ते के दरवाजे पर बैठी होती है और उस मक्खी को जो उसकी रहनुमाई में नहीं चली होती वो उसको बराबर के 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। इसीलिए शहद के जो छत्ता होता है उसके पास कई मक्खियां जो हैं वो हलाक हुई पड़ी होती हैं। अगर छत्ते में मलका ना रहे तो इसकी सारी जमीयत दरहम बरहम हो जाती है, इसका निज़ाम जो है वो मुखल्लल हो जाता है। मलका मक्खी की इन्हीं खसूसियात को मद्देनजर रख कर अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि अना यासूबे दीन, दीन का मालिक मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। और आपने फरमाया अना यासूबुल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का भी सरदार हूँ। देखिए परवरदिगार आलम ने ना हसूल इल्म के लिए हमें ये आज़ा अता फरमाए
جیسے دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان، جذب کرنے والا دل، ان تمام اعضاء پر بھی پروردگار عالم نے دل کو امام اور پیشوا بنایا۔ سورہ النحل ہی کی آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کری ہوں کہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں، کان اور زبان عطا فرمائی اور پھر دل کو ان اعضاء پر پیشوا اور امام بنا دیا تاکہ وہ جو کچھ بھی دیکھیں، اس کا علم جو حاصل کریں، اس پر یقین کی منزل پر جانے کے لیے وہ اپنے دل سے پوچھیں، دل گواہی دے۔ تو جب پروردگار عالم نے ان اعضاء پر دل کو امام بنایا تو کیا وہ اپنی مخلوق پر کسی کو امام نہیں بنائے گا؟ کیا ان کو بھٹکنے دے گا؟ بغیر پیشوا کے چھوڑ دے گا؟ نہیں، پروردگار عالم نے مولائے کائنات کو امام اول، امام المتقین، امیر المؤمنین بنایا اور ان کے بعد 11 امام، پیشوا، رہبر اور رہنما بنائے۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، سورہ النحل میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ پروردگار عالم نے گواہی کے متعلق بھی آیات اس صورت میں نازل فرمائی۔ جیسے اس صورت میں عدل و احسان کا ذکر ہے اور اس کی تفسیر میں امام نے ارشاد فرمایا عدل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور احسان سے مراد علی مرتضیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے عدل و احسان ہی کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت بتایا ہے۔ اللہ نے ذی القربیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس سے مراد ہماری قرابت ہے، یعنی معصومین علیہ السلام کی جو مودت کا حکم ہے وہی ہے کہ عدل و احسان کے ساتھ قرابت داروں سے مودت کرو۔ اس سے مراد معصومین علیہ السلام سے مودت ہے، رسول اللہ کے گھر والوں سے۔ اور امام نے فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے والا جب تک ان کا وبال نہیں دیکھے گا تب تک اس پر موت وارد نہیں ہوگی، اور وہ عادات یہ ہیں: ظلم و زیادتی، قطع رحمی، جھوٹی قسم، اور ان عادات پر عمل کرنے والا دراصل خدا سے جنگ کرتا ہے۔ قطع رحمی، جھوٹی قسم، ظلم و زیادتی۔ اور امام نے فرمایا مجھے کامل دین سے آگاہ کیجئے۔ امام کے صحابی نے پوچھا، امام نے فرمایا سچ بولنا، عادلانہ فیصلہ کرنا اور عہد کی پابندی پورا دین ہے۔ سورہ نحل میں ہی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر بدلہ لو جتنی تمہارے اوپر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے، بہتر ہے کہ تم صبر کرو۔ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ جب آپ اپنے چچا کی لاش پر پہنچے تو آپ نہایت غمزدہ تھے۔ آپ نے پروردگار عالم سے فرمایا تمام حمد تیرے لیے ہے اور شکوہ بھی تیرے ہی حضور ہے۔ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں اس کے لیے میں تجھی سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ آپ غمزدہ تھے، آپ چاہتے تو بدلہ بھی لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو بد دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ معاملہ پروردگار عالم کے حضور اپنا پیش کیا۔ پروردگار عالم نے اس بات کے بدلے میں اس آیت کو نازل فرمایا اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اسی قدر لو جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا میں صبر کروں گا، اور یہی آل محمد علیہ السلام کے گھر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی پر ہمیشہ صبر کیا، کبھی بد دعا نہیں کی۔ امت رسول اگر آج ہے تو آئمہ علیہ السلام کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ اپنے عہد اور قسموں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت پر سورہ النحل کی میں اختتام کروں گی تفسیر کو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق و حق کہنے والوں میں شمار کرنا، کبھی بھی ہم تیری آیات کی تکذیب کرنے والوں میں نہ ہوں،
ہم ان میں سے نہ ہوں جو تیرے حکم کو جھٹلانے والے ہیں اور تیرے عذاب کے مستحق ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کچھ عذاب ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور کچھ عذاب ایسے ہیں جنہیں پروردگار عالم نے آخرت کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ اور اللہ کا عہد توڑنے والوں میں ہم نہ ہوں۔ کم از کم اپنے عہد اور قسموں کا لحاظ رکھو۔ جب تم اللہ سے کوئی عہد کرو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ رکھنے کے لیے انہیں مت توڑو۔ امام نے فرمایا ان سب روایات کا محاصل یہ ہے، اس آیت کی تفسیر میں جتنی بھی احادیث پیش کی گئیں ان کا محاصل یہ ہے کہ جب اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو 10 ہجری 18 ذی الحج مقام خم غدیر پر نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا، تو آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے تو انہوں نے پوچھا کہ علی کو امیر المؤمنین بنانے کا حکم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ اس حکم کو صادر فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے کہ تم اٹھ کر علی کو امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ کر سلام کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو اگر تم عہد کر رہے ہو تو اسے پورا کرنا اور اپنی قسموں کو مت توڑنا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مولا ماننے کے لیے جب تمام اصحاب نے قسم اٹھائی اور امیر المؤمنین علیہ السلام کہہ کے سلام کیا تو پروردگار عالم نے کہا اب اپنے اس عہد اور قسموں کو مت توڑنا۔ سورہ النحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کی۔ پروردگار عالم تو ہمیں عہد کو پورا کرنے والوں میں شمار فرما، دینی اور دنیاوی عہد کو پورا کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما، نیکی کے راستے پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فاجمعین۔ علی سے بہتر